اللہ کہتا ہے اہل ذکری اہل مجالست، جو مجھے ہر وقت یاد رکھتے ہیں میں بھی انہیں ہر وقت اپنی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اہل طاعتی اہل کرامتی، جو 24 گھنٹے میری مان کے چلتے ہیں، میرے دربار سے ان کو عزتیں ملتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی۔ اہل طاعتی اہل کرامتی اہل ذکری اہل مجالست۔ اور تیسرے آگئے میں اور آپ، اہل معصیتی لا اقنتہم من رحمت، جو میرے ایسے مسلمان ہیں، کچھ میری مانتے ہیں کچھ اپنی چلاتے ہیں، کبھی میری مان لیتے ہیں کبھی میری چھوڑ دیتے ہیں، تو لا اقنتہم من رحمتی، انہیں بشارت ہو وہ مایوس نہ ہوں، ان تابوا فانا حبیبہم، تم توبہ کر کے آ جاؤ تو میں تمہارا محبوب ہوں، ہماری دوستی فوراً ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے آسان کام اللہ سے دوستی لگانا ہے، سب سے آسان، کیونکہ انسان سے دوستی لگانے میں جذبات آڑے آتے ہیں، انانیت آڑے آتی ہے، کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو پھر دل صاف نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، اتنی جلدی۔ ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ اہل معصیتی لا اقنتہم من رحمت ان تابوا فانا حبیبہم، میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ کہ مایوس نہ ہو، ڈرو نہیں، مجھ سے ڈرو نہیں، مجھ سے پیار کرو، تم توبہ کرو، میری رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے دعا کی، اپیل کی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو، اپنی امت کو لے کر نماز کے لیے نکلے اور دعا مانگی، تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، میں نے تو آپ سے بارش مانگی، آپ نے دھوپ زیادہ کر دی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، یہ تیرے جو ساتھی ہیں ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے، 40 سال، اور اس کی نافرمانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست سے میں بارش نہیں کروں، اس کو نکال دو میں پھر بارش کروں۔ تو معاملہ دیکھیے کہاں تک پہنچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک گئی، اتنی برائی کا لیول اپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو ایسا شخص ہے ہماری جان چھوڑ جائے، باقیوں کو راحت ملے۔ تو اس نے یوں دائیں دیکھا، مولی شکیل ادھر آ جاؤ، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، یہاں آ جاؤ۔ اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی ہور بھی نکل آوے، ہور تو نکلیا کوئی نہیں، اسا کہہ لے بھی آج میں مر گیا، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اور اگر نہیں نکلتا تو یہ سارا ملک بارش سے محروم ہے۔ تو اب وہ اللہ سے بات کرنے لگا۔ تو تھوڑا سا ہم انالیسس کریں کہ یہ جو اب اللہ سے اپیل کرنے لگا ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اس فرق کو آپ تھوڑا ملاحظہ فرمائیں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں صرف اللہ کی محبت میں، اس کے خوف میں، اس کے شوق میں۔ یہ تو ہو گیا اصلی ٹکسالی کام۔ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری عزت بچ جائے،
میرا مال بچ جائے، میں بچ جاؤں، تو یہ 2 نمبرہ کام ہے۔ اس میں براہ راست اللہ مطلوب نہیں، اس میں اپنی عزت بچانا مطلوب ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ بولو۔ یہاں اسی قسم کی توبہ ہے، پچھلے 40 سال کی نافرمانی تو ہے پورے اعلیٰ درجے کی، حرامی پن اور نافرمانی اپر لیول ہے، اور توبہ کر رہا ہے انتہائی 2 نمبری۔ جو کہا وہ سناتا ہوں۔ کہنے لگا الہی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے آج بھی چھپا لے، میں معافی مانگتا ہوں۔ کس بات پہ کہہ رہا معافی مانگتا ہوں؟ بے عزت نہ ہو جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں۔ تو اس 2 نمبری کام پر میرے اللہ نے کیا کیا، تو 1 نمبر پہ کیا کرے گا؟ گھٹا اٹھی اور بارش۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے یا اللہ، آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی؟ اب آپ سنیے اللہ نے کیا کہا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل کر دی۔ اتنی جلدی بھی سٹیٹس کوئی بدلتا ہے؟ ٹھیک ہے جی معاف کر دیا، دفع ہو جا۔ ہمارا یہ ہاں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، چل مجھے اب تو شکل نہ دکھا، معاف کر دیا میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا ہے، دفع ہو جا، اور پھر کل بارش کر دوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل کر دی۔ جسم یا اللہ اپنے نبی کے طفیل ہم پہ کرم فرما، اور اپنے نیک بندوں کی طفیل ہم پہ کرم فرما۔ تو یہ تو 40 سال کا برائی کا کھلاڑی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی طفیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ کیسے ہو گئی؟ 1 سیکنڈ پہلے تو تیرا مجرم تھا، ابھی محرم کیسے بن گیا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اتنی جلدی کوئی کرتا؟ اللہ، تمہاری میری ماں ناراض ہو جائے اتنی جلدی وہ صلح کرتا؟ ابا ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کرتا؟ کسی بھی رشتے کو لے لو، اور میرا اللہ کہہ رہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے، آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوا کیسے کروں؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے، تمہیں کہتا ہوں کسی کو رسوا نہ کرو اور خود میں اسے رسوا کروں نہیں موسیٰ، یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سنا رہا تھا کہ اہل طاعتی، اہل کرامتی، اہل ذکری، اہل مجالستی، اہل شکری، اہل زیادتی، یہ 3 قسمیں تو فرمانبرداروں کی جو میری اطاعت کرتے ہیں میں انہیں عزت دیتا ہوں، جو مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں، جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں میں ان کا رزق بڑھاتا ہوں۔ اب آ گیا میرا اور آپ کا نمبر، اہل و معصیت، اور جو 2 نمبری ہیں کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، جو اس طرح چلتے ہیں، تو ان کو اللہ کہتا ہے لا اقنطہم من رحمتی، مایوس نہ ہوں میری رحمت سے، ان تابوا فانا حبیبہم۔ اس پر میں نے یہ قصہ سنا ہے، تم توبہ کر رہو ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ اگلی بار ان لم یتوبوا، اچھا اگر تم توبہ نہیں کرتے پھر کیا کروں گا؟ فانا طبیبہم، پھر میں تمہارا آپریشن کروں گا۔ ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من المعائب، پھر میں تمہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پہنچاؤں گا تاکہ تم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے۔ ساڑی تا جی سندا ہی کوئی نہیں، یہ عام لوگ جی ساڑی تا رب سندا ہی کوئی نہیں، اور جو بیچارے ان پڑھ لوگ پیر سائیں تہاڈی رب موڑ نہیں سکتا، ساڑی سندا کوئی نہیں، یہ اس سے بھی آگے چلے جاتے۔ او بھائی اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے سن لے، لیکن رب سب کی سنتا ہے، یہ یہاں بتانا ہے۔ وَإِذَا ان نہیں، ان شرط ہے اور اذا ظرفیت ہے، تو ان کی بجائے اذا سے ایک دم اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اذا سألک، عنی پہلے ہونا چاہیے، عبادی بعد میں ہونا چاہیے۔ جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، اللہ کو صحابہ نے سوال کیا، یسألونک یسألونک یسألونک، کتنا قرآن میں ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لہم۔ جتنے بھی صحابہ نے سوال کیے وہ آئے ہیں یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یا حبیبی یا محمد قل، آپ کہیے، یہ جواب ہے۔ یہ سارے قرآن میں طرز ہے، کچھ 14 کے 18 دفعہ یسألونک کا لفظ آیا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کدھر ہے؟ قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں۔ تو اس پر آیت یوں اترنی چاہیے تھی، یسألونک عنی، جیسے باقی آ رہا ہے سارے سوالوں کا جو لفظ آیا ہے یسألون، آپ سے پوچھتے ہیں، تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا آپ سے پوچھتے ہیں عنی، میرے بارے میں، قل، تو آپ کہیے ہوا قریب، کہ وہ تمہاری قریب ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ، یسألون کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جواب ہے، بعد میں بدل سکتا ہے۔ یسألونک عن کذا قل ہوا، تو یسألونک اور قل ہوا میں حتمی نہیں ہے، ابھی یہ بات ہے، کل کو بدل بھی سکتی ہے۔ اذا کا مطلب ہے کہ یہ ابدی جواب ہے، یہ جواب قابل تبدیل نہیں ہے، یہ آگے جو جواب آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب سنو، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عنی، اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور اپنے بندوں کو پہلے ذکر کیا۔ اذا سألک الناس المؤمنون، یہ آ سکتا ہے نا، العباد، اذا سألک العباد، کیا کہا؟ عبادی، اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا، اللہ کہ تم تو ہو ہی میرے بندے، میرے بارے میں اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور عبادی کو پہلے ذکر کیا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آگے، جو فإنی قریب، میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد صاحب سے کہ مولوی عدنان کدھر ہیں، تو مولوی شاہد صاحب کے ذمہ ہے جواب دینا کہ جی یہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد، مولوی عدنان کدھر ہیں، تو مولوی شاہد کے جواب دینے سے پہلے مولوی عدنان کہ جی میں ہوں، کوئی فرق ہوگا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، شیخ رمزی واضح کرے تو کرے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو واضح کیسے کروں کہ اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھ رہے ہیں رب کے بارے میں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں لا کر کہتا ہے کہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، تو میرے نبی آپ ہٹ جائیں، میں جواب دیتا ہوں، میں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس ہوں۔
شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تو کیسے کہتے ہو کہ میں تمہاری سنتا نہیں؟ اجیب دعوت الداع، دعا بار بار پکارنا، اور دعوتن ایک دفعہ پکارنا۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو زندگی میں جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو، میں اس کی دعا پر بھی لبیک کہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نہیں میں سنتا ہوں، تم سنانے والے بنو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ کوئی مانگنے والے تو بنو۔ اور میں قربان جاؤں، اس نے مانگنے کے لیے تقوی نہیں مانگا، کتنی عجیب بات۔ اللہ کو پتہ ہے ہر آدمی تو تقوی والا نہیں ہو سکتا، نہیں، اور ہر آدمی علامہ بھی نہیں ہو سکتا، تہجد گزار بھی نہیں ہو سکتا، نمازی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک کام ہر آدمی کر سکتا، اللہ نے وہ لگا دے، مسلمان ہونا بھی نہیں لگایا۔ مسلمان ہونا بھی، ہندوؤں کو کوئی اور رب دے گا، ان کو تو اللہ ہی دے گا۔ تو میں قربان جاؤں، کہتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بس مجھے آنسو بہا کے دکھا دے، پھر تو ہندو ہے، سکھ ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، آ جاؤں گا، میں آ جاؤں گا۔ سب کی سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداع، ایک دفعہ بھی جو زندگی میں پکارتا ہے نا، اذا دعان، جب جس وقت اس کی زبان سے یا اللہ نکلے گا، میں لبیک کہتا ہوا ہوں گا۔ تو اس آیت میں بڑی تسلی اللہ نے دی ہے، بڑی تسلی دی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے، صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مخلوق سے مت مانگو، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو۔ اللہ نے خوبصورت مثال دی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، اگر یہ ایک مکھی بنا کے دکھا دیں تو میں نہیں چھاڑ دے، نہ تو کل مانگ لے۔ ارے یہ مکھی کی ایک ٹانگ نہیں بنا سکتا، تو تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان سے مانگو، اس سے مانگو جس نے انہیں بنایا۔ تو اس آیت میں اللہ نے بڑی تسلی دی ہے کہ تم مانگنے والے رو دھو کے میرے سامنے رونا سیکھ لو، کر دوں، مضطر بن کے دکھا دو۔ جیسے ہمارے ہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہاتھ ادھر ہوتے ہیں اور گا گا کے ربنا آتنا، یہ دعا ہے؟ یہ تو دعا کا مذاق ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور پیچھے نمازیوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا تو ایک پکار، ایک فریاد ہے، عرش کو ہلا دے، اگر کوئی تڑپ کے اللہ کو دکھا دے تو۔ اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات آئی ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بس یہ بتانا اتنی بڑی خیر کا ہے، اتنی بڑی سبحان اللہ۔ دنیا میں جو اللہ نے، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ آپ سب لے لیں، یہ بھی بچے بھی لے لیں، آپ بھی لے لو۔ میرے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، کوئی ادھر لے رہا ہے، کوئی ادھر لے رہا ہے، آپس سے جو لڑائی بھی ہو رہی ہے، کوئی منہ تے مار رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے۔ تو آپ پہلے تو دیکھتے رہے، پھر آپ نے کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسولہ، کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟
من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سند یافتہ ہوگی، قبول ہوگی، اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے۔ جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، میں بھی تم سے پیار کروں گا، اور تمہارا پیار ہم قبول کریں گے۔ یہاں تو ہر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اب معیار کیا ہے؟ جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر وہ ڈگری دکھانی پڑتی ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے کلینک چلا سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا کون ہے، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جان بین سے۔ تو سننا میرے بچوں، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، مجھ سے پیار کرنا ہے اور میرے رب سے کرنا ہے تو پھر زندگی میں سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا پڑے گا۔ میرے دیس کو بجلی کی کمی نے نہیں مارا، میرے دیس کو معیشت کی کمزوری نے نہیں مارا، میرے ملک کو قرضوں کے بوجھ نے نہیں مارا، میرے ملک کو جھوٹ نے مارا ہے کہ پورے پاکستان میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے تمہیں سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے۔ جب کسی قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے انسان پر، جھوٹے مرد پر، جھوٹی عورت پر، جھوٹے معاشرے پر۔ تو میرے نبی نے حب رسول کا، حب رسول کا، حب محبت رسول کا پہلا پیمانہ سچ بول۔ اس پر ایک اور حدیث یاد آئی، جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا نا، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا؟ مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ ایمان، نماز، روزہ، جہاد، تبلیغ، حج، زکوٰۃ، تہجد، عمرے، ذکر، تلاوتیں، یہ ساری نسبتیں اللہ کہتا میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے، یہ ساری صفات والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ویلکم کرے گا وہ سچائی، میں اپنے سچے بندے بندیوں کو مرحبا کہتا۔ تو میرے عزیزو، کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے، ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو، میں 3 باتیں بتانے لگا ہوں، یہ 3 آپ، ایک نماز تو کوئی اس میں عذر قبول نہیں، اس کے بعد 3 باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت داری سے زندگی گزارے، دیانت داری سے زندگی گزارے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ لے کر آئے منڈی سے 300 کا، کہنے لگے جی آپ پیسے دے دیں، میں نے 300 میں سودا کر دیا ہے۔ تو وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، جریر بن عبداللہ شہزادے تھے، شاہی خاندان کے تھے، یمن کے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے۔ کہنے لگے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ کہا 500 کر دوں؟ کہا کر دو۔ کہا 600 کر دوں؟ کہا کر دو۔
پھر وہ تھوڑا پریشان ہونے لگا، بھائی کدی خریدار بھی مول ودایا تو بیچنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے، خریدار نیچے کھڑا ہوتا ہے. یہ تو الٹا کام ہو رہا ہے. خریدار کہہ رہے 500 کر دیں، 600 کر دیں، 700 کر دیں، 800 کر دو. کہ حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تسی 500 کڑی گل دا بتایا، کبھی اس کو 800 دے دو. وہ تو چھلانگے مارتا چلا گیا. جب وہ نکل گیا تو کہنے لگے، تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو یہ کس خوشی میں 500 بڑھا ہے؟ یہ میری گھڑی ہے، میں 100 روپے میں بیچوں، 1000 میں بیچوں، اور آپ گاہک ہیں، آپ 1000 میں لے لیں تو یہ شرعاً جائز ہے. میں نے بہت زیادہ منافع لے لیا، قانون کی پکڑ میں نہیں، چونکہ میں نے کہا جی جتنے لینے، انہوں نے کہا لو، ہو گیا. لیکن ایک ضابطہ اخلاق ہے، ایک ضابطہ قانون، ایک ضابطہ اخلاق ہے. ان کا میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو پھر یہ 500 بڑھا کے کیوں دیے؟ تو وہ فرمانے لگے اس کا گھوڑا 300 کا تھا نہیں، 800 کا تھا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں گا. تو میرے عزیزو، دوسری سے پہلی سچ بولنا، دوسری کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا. اچھا اب پھر ایک اور سائڈ سے غور کرو. میرے نبی کی صفات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں گن سکتا، ہم تو چند ایک جانتے ہیں. ان تمام صفات میں 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں اور آپ کا نام بن گئیں، الصادق الامین، الصادق الامین، سچائی، دیانتداری. یہی 2 باتیں میں یہاں کہہ رہا ہوں، سچائی، دیانتداری. الصادق الامین، سچ بولنے والے، دیانتدار. اور کہلوایا غیر مسلموں سے، کافروں سے کہلوایا سچ بولنے والے، دیانتدار. اگر ہمارے دفتروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، ہمارے اداروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، ہمارے بازاروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، میں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا ہے. اسے کوئی سازشوں سے نہیں مارا، اسے ہم اپنوں نے مارا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. تو 2 باتیں ہوں گی، سچائی، دیانتداری. زندگی میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا. ابھی تو آپ پڑھ رہے ہو، بچے ہو، لیکن چھوٹے چھوٹے دھوکے یہاں بھی چلتے ہیں، خاص طور ہاسٹل لائف میں، تو لین دین میں. تو دیانتداری اور سچائی یہ 2 زیور ہیں میرے نبی نے بتایا ہے، اور فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تیسری بات آپ نے فرمائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا. ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ اپنا ہے، غیر ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ 3 باتیں ہوں گی تو اللہ رسول تم سے پیار کریں گے، اور اگر تم پیار کا دعویٰ کرو گے تو وہ قبول کریں گے. اگر یہ 3 باتیں نہیں تو ہن کر دے رہو جو بھی کرنا ہے، یہ تمہارے دعوے وہاں قبول نہیں ہیں. یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں. جعلی ڈگریاں پکڑی جائیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے کہ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں. جو ڈگری اللہ اس کا رسول دے رہا ہے، سچائی، دیانتداری، حسن سلوک. کسی بھی معاشرے کے زوال میں یہ 2 باتیں بنیادی ہیں، ظلم، جھوٹ اور دھوکہ. جھوٹ اور دھوکہ، ساتھ ظلم کو ملا لو. اور کسی بھی معاشرے کی بلندی، کسی فرد مرد کی بلندی کے لیے کبھی بڑے بننے کے چکر میں چھوٹوں کو رگڑا نہ دے دینا. چھوٹوں میں چھوٹے پروان چڑھتے ہیں جب ان سے رائے لی جاتی ہے، چھوٹے پروان چڑھتے ہیں جب ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی، چھوٹے پروان چڑھتے ہیں جب ان کی بات اپنے مزاج کے خلاف سنی جاتی ہے. یہی والدین کر رہے ہیں، یہی یہ بڑے چودھری کر رہے ہیں، چاہے دنیا کے ہیں چاہے دین کے ہیں. تو ہماری اگلی نسل کو حوصلہ افزائی دینا، دینی پلیٹ فارم پر بھی، دنیاوی پلیٹ فارم پر بھی، اور گھر کے اندر بھی. اپنے ہم نے تمہیں جانا ہے کہ تم نے ہمیں جانا ہے، یہ مائیں کہتی ہیں، یہ باپ کہتے ہیں. ارے پتہ نہیں کس کے دماغ میں اللہ کیا ڈال دے. چھوٹوں کو عزت دو، وہ تمہیں محبت لوٹائیں گے، وہ
وہ تمہاری خدمت کریں گے، تمہارے فرما بردار بنیں گے، ورنہ چھوٹوں کو رگڑا دیا گیا تو ان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی، ان کی رائے کا دروازہ بند کرو گے تو کسی اور طرف وہ بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے میرے اللہ کا بہت بڑا سبق ہے کہ میرے نبی کو خیمے لگانے دیے اور بعد میں حباب سے کہلوا کر تبدیل کروائے کہ یہ ایک درس عظیم ہے۔ خاص طور پر جو دیندار والدین ہیں یہ بچوں پہ بڑے سختی کرتے ہیں کہ ان کو جلدی جنید بغدادی بنانا چاہتے ہیں اور ان کو جلدی رابعہ بصری بنانا چاہتے ہیں اور اس میں اپنے بچوں کو برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچہ ایک پھول کی طرح ہے، پنکھڑی کی طرح ہے، اسے نازک انداز میں پروان چڑھاؤ گے تو پھولے گا، پھلے گا، مہکے گا، اور اگر ڈنڈا اٹھاؤ گے، کبھی دیکھا کسی کو کہ پھول کی ٹہنی کو سوٹے مارو گے تو پھول نہیں جمیا؟ محبت بہت بڑی چیز ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت، فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں۔ تو میرے نبی نے کہا اچھا بھائی خیمے اکھاڑو، وہاں چلو، تو وہ چشمے کے قریب جا کے خیمے لگا دیے گئے اور جمعہ کی رات تھی اور میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں بدر کے صحابہ کے لیے ایک ایسی گواہی جو نسل انسانیت میں کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے 313۔ ایک دفعہ جبریل ہے، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں کون سب سے بہترین خیال کیے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آسمان کے فرشتوں میں وہ 1000 فرشتے افضل ترین بن چکے ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ بدر کی شرکت میں 1000 اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ 1000 فرشتے آسمان کے سارے فرشتوں سے افضل ترین فرشتے ہیں، لیکن ایک خاص گواہی جو قیامت تک نہ میرے نبی سے پہلے نہ بعد، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد۔ اے اللہ اگر تو نے انہیں ہلاک کر دیا پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے۔ اتنی بڑی گواہی، یہ تیرے نام کو زندہ کرنے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر تو نے انہیں شکست دلوا دی اور انہیں ہلاک کروا دیا پھر تیرا نام لینے والا دنیا سے مٹ جائیں گے، کوئی نہیں تیرا نام لینے والا ہوگا۔ یہ بات کسی کے لیے نہیں کہی گئی، صرف ان 313 کے۔ اور آپ بے قرار ہو کر رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، آپ کی چادر گر رہی تھی بار بار، صدیق اوپر چادر آپ پر چڑھایا وہ پھر گر جاتی تھی، آپ بے قراری ماہی بے آب، مچھلی بغیر پانی کے تڑپ رہے ہیں۔ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد، میرے مولا تو نے یہ جماعت ہلاک کر دی پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس جملے کو میں کھولوں کیسے، اللہ کی قسم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا شان بیان کی ہے اصحاب بدر کی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میرے حبیب تیرے بدر کے ساتھی جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا۔ افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، بدر والو جاؤ جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ آخر صدیق اکبر نے آ کر آپ کو پیچھے سے یوں پکڑ لیا، یا رسول اللہ بس کریں، بس کریں، آپ کی دعائیں قبول ہو گئیں، بس کریں۔ تو صبح ہوئی تو آپ نے لشکر کو صفیں درست فرمائیں تو ایک ہوا کا جھونکا آیا تیز، تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ جبریل 500 فرشتے لے کر آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری پھر ایک ہوا کا بگولا اٹھا، تو پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے کہا میکائیل 500 فرشتے لے کر آ گئے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ جنگ بدر کی کہانی سناتا ہے سورہ اس میں توبہ میں، انفال میں، کہ سورہ انفال میں جب تم نے دیکھا کہ لشکر بہت بڑا ہے تم بہت تھوڑے ہو، اذ تستغیثون ربکم، پھر تم مجھے پکارنے لگے اور مجھے دعائیاں دینے لگے، تو تمہاری رونے دھونے نے میرے عرش کو ہلا دیا اور میں نے اوپر سے جواب دیا انی ممدکم، میں آ رہا ہوں مدد کے لیے، میں آ رہا ہوں مدد کے لیے،
میں آ رہا ہوں، 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو آگے پیچھے اتریں گے، 500 جبریل کے ساتھ، 500 میکائیل کے ساتھ۔ اور دوسرا انعام میں نے کیا، خوف چھایا ہوا تھا، 313 1000 مسلح، ہم نے حد دے، کیا بنے گا؟ اِذْ غَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، پھر میں نے تم پہ نیند طاری کر دیا۔ حضرت علی پیرے پر تھے اور تلوار گر جائے سوتے سوتے، پھر تلوار اٹھائیں، پھر آنکھیں کھولیں، پھر نیند چڑھے اور تلوار گر جائے۔ حضرت علی فرمانے کہ ساری رات میرے نال اے ہوندا رہا۔ بھلا اتنے خوف میں بھی نیند آتی، اتنے خوف میں بھی نیند آتی، تھوڑا سا خوف و نیند اڑ جاتی ہے، اور وہاں میرا اللہ کہتا ہے میں نے تم سب کو گہری نیند سلا دیا، امنتن منہ، امن دے دیا، دلوں کو سکون دے دیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر رات کو بارش کر دی۔ اس بارش نے کیا کیا؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم۔ اس بارش نے ان کی زمین، یہ اوپر تھے، قریش نیچے تھے، ان کی زمین جم گئی، قریش کی زمین میں کیچڑ ہو گیا، اور اللہ نے دلوں کو کہا میں نے تمہارے دلوں کو جما دیا، میں نے تمہیں پاک کر دیا، میں نے تمہیں صاف کر دیا، میں نے تمہیں پینے کا پانی دے دیا۔ اور اب میرے نبی نے صفوں کو درست کر کے فرمایا کوئی حملہ نہ کرے جب تک وہ حملہ آور نہ ہو، کوئی حملہ نہ کرے۔ حضرت غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صفیں درست کر رہے تھے تو تھوڑا سا ان کا پیٹ بڑا تھا تو آگے نکلا تھا، آپ نے تیر ان کے پیٹ پر یوں لگا، پیچھے ہو غزیہ، پیچھے ہو۔ کہنے یا رسول اللہ اوجعتنی، یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ ہم نے کہا اچھا، تو پھر کہ میں بدلہ لوں گا، میں بدلہ لوں گا۔ تو آپ نے کہا لے لو، کہ نہیں میرا پیٹ ننگا ہے، آپ اپنا پیٹ ننگا کریں، میرا بدلہ تبھی پورا ہوگا کہ میں نے میرے ننگے پیٹ پر آپ نے کہا آپ بھی اپنا پیٹ ننگا کریں۔ تو آپ نے پیٹ سے جب چادر ہٹائی تو جلدی سے چمٹ کے بوسہ دینے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں شہید ہو جاؤں گا، میں چاہتا ہوں آخری دفعہ آپ کا بوسہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور یہ اس جنگ میں شہید ہوئے، غزیہ اس جنگ میں شہید ہوئے، 14 صحابہ شہید ہوئے۔ تو اس میں 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے، 14 میں غزیہ رضی اللہ عنہ میں تھے، جنہوں نے یوں بہانے سے اپنے نبی کے پیٹ کا بوسہ لیا کہ میں جا رہا ہوں تو میرا آخری بوسہ آپ کا ہو یا رسول اللہ۔ تو ادھر سے نکلا عتبہ اور شیبہ اور ولید، یہ دونوں باپ بھائی بیٹا ہیں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ بھائی، ولید بن عتبہ کا بیٹا۔ یہ عجب جنگ ہے، ادھر ابو حذیفہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، ادھر عتبہ باپ سامنے کھڑا ہے، ادھر بھتیجا کھڑا ہے، ادھر چچا کھڑا ہے، ادھر بھانجا کھڑا ہے، ادھر ماموں کھڑا ہے، ادھر حمزہ بھائی کھڑا ہے، ادھر عباس بھائی کھڑا ہوا ہے، ادھر سگا بھائی کھڑا ہوا ہے مصعب، ادھر ابو عزیز سگا بھائی کھڑا ہوا ہے، آپس میں رشتے ناتوں کو توڑ کر اور اللہ کے ساتھ جوڑ کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو پکڑا ہے اور رشتوں کی رسی کو توڑا ہے۔ عاص بن ہشام کو حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یہ اس کے سگے ماموں تھے، ان کو ہاتھوں سے قتل کیا۔ جراح ابو عبیدہ بن عامر بن جراح، ابو عبیدہ کے والد عامر، وہ بیٹے پہ پلٹ پلٹ کے حملے کر رہے تھے اور اپنے آپ کو بچا رہے تھے، آخر جب نہیں بنی تو باپ کا سر اڑا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ یہ عجب جنگ تھی، رشتے آج ٹوٹ رہے ہیں۔ تو سامنے سے نکلے عوف اور معوذ اور عبداللہ بن رواحہ، یہ تینوں مدینے کے ہیں، عوف بن صفرہ اور معوذ بن صفرہ۔ پر مشکاں پاوے ہو مالک دا کم پھل پھل لاوے یا نہ لاوے۔ اور عبداللہ بن رواحہ، تو چونکہ وہ پہچانتے نہیں تھے تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو؟ تو تینوں نے کہا ہم مدینہ کے ہیں۔ کہنے لگے ہماری تمہاری جنگ نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ انہیں زور سے محمد ہم اپنی قوم سے لڑنے آئے ہیں،
اپنی قوم، ہماری ٹکر کی قوم ہمارے سامنے بھیج. یہ کن کو بھیج دیا ہے؟ تو آپ نے کہا حمزہ اٹھو، عبید بن حارث اٹھو، علی بن ابی طالب اٹھو، آج اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے. تو یہ تینوں اکڑتے ہوئے میدان جنگ میں اترے. تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا تمہاری ٹکر کے ہیں، انا حمزہ بن عبد المطلب، انا عبیدہ بن الحارث، انا علی بن ابی طالب. ہاں اب یہ مقابلے کا جوڑ ہے. تو شیبہ اور عبید اور حمزہ اور عتبہ اور ولید اور علی، یہ تین مقابلہ ٹھہرا. تو حضرت علی نے تو ایک ہی وار میں ولید کا سر اڑا دیا، اور حضرت حمزہ نے بھی ایک ہی وار میں عتبہ کا سر اڑا دیا. شیبہ نے حضرت عبید پہ وار کیا، ٹانگ کاٹ لی. تو وہ زخمی ہو، وہ عمر کے بھی بڑے تھے، کافی بڑی عمر کے تھے، لیکن اللہ رسول کی مدد کے لیے وہ اٹھے تھے، تو وہ شکار ہو گئے. تو پھر حمزہ اور علی نے آگے بڑھ کے شیبہ کا بھی سر اڑا دیا. تو پھر ان کی زخمی کو اٹھا کر لائے، اللہ کے نبی کے پاس کیا. تو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑ کے بوسا لیا، کہ یا رسول اللہ میں شہید ہوں. آپ نے کہا بلا وانا علی ذلک شہید، تو شہید ہے اور میں تیرے اوپر گواہ ہوں، یہاں بھی اور قیامت کے دن بھی. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے نا تو ان کے اس شعر کا میں زیادہ حقدار ہوں. وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَسْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنَ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نَبْزَ مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَعِنُ حَوْلَهُ وَنُنَاضِلِ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَسْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنَ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. یہ ان کا قصیدہ لامیہ ہے، 90 اشعار کا. اس میں سے ایک شعر ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کے بیت اللہ کے کعبہ کے رب کی قسم، یہ بھول جاؤ کہ میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کروں گا. ہاں تم لے سکتے ہو مجھ سے، جب بنو ہاشم کی لاشیں گرے پڑے ہوں گے ان کے اوپر سے گزر کر لے جاؤ تو لے جاؤ، اس سے پہلے تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. کہ یا رسول یہ تو ہاشمی ہے نا، حارث، یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے حارث، اور عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں. تو کہ یا رسول اللہ آج میں آپ پہ قربان ہوں. انہوں نے کہا ہاں میں تیرے اوپر گواہ ہوں. تو جب عتبہ، شیبہ اور ولید قتل ہوئے تو ابو جہل نے کہا ان کی موت سے ڈرو نہیں. انہوں نے جلد بازی کی اور ان پر اکٹھے حملہ کرو. میرے نبی نے فرمایا حملے میں پہل نہیں کرنا، تیر استعمال نہیں کرنا، جب تک زد میں نہ آئے تیر نہیں چلانا. تو جب وہ قریب آئے، زد میں آئے، پھر آپ نے تیر چلانے کا حکم دیا. پھر جب وہ اور قریب آئے تو پھر آپ نے فرمایا تلوار ساتھ دے گی، تلوار، اور دفاع کرو، حملہ نہ کرو، دفاع کرو. تو وہ پوری طاقت سے آ رہے ہیں اور یہ صحابہ دفاع کر رہے ہیں، صرف ان کے وار روک رہے ہیں. اور دوپہر ہو گئی اور ان کے حملے میں کمزوری آنے لگی. ان کی طاقت، یہ صرف اپنے طاقت کو بچا کے ان کے اٹیک کو روک رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے جب دن ڈھلا، آپ ہمیشہ دن ڈھلنے پہ حملے کا حکم دیتے تھے. جب سورج ڈھلا تو آپ نے کہا اب اللہ کا نام لے کر چڑھ دوڑو. پھر جو پیچھے پلٹ کے آئے ہیں، ساتھ ملائکہ بھی، فرشتے بھی شریک ہو گئے. کیسے؟ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں اور میرے نبی کی مدد کے لیے جنگ کرو. اب چونکہ فرشتوں کو لڑنا نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ان کو طریقہ بتا رہا ہے، گردن پہ تلوار چلانا، فضربوا فوق الاعناق، گردن پہ تلوار چلانا. اور اگر گردن سے وار خطا جائے تو ہاتھ کاٹ دینا، ہاتھ کٹے گا تو لڑائی سے بیکار، گردن کٹ تو جان گئی. تو کئی صحابہ فرماتے کہ ہم تلوار اٹھاتے وار کرنے کے لیے اور کافر کی گردن اڑ کے پہلے وہ دور جا گرتی اور اس کا جسم سارا نیلا پیلا سبز پڑ جاتا تھا. چند سورج کے ڈھلتے ہی جب صحابہ نے حملہ کیا ہے تو 70 ان کے مارے گئے. 70 کے عباس رضی اللہ عنہ کا قد کتنا تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، گھوڑے پر بیٹھتے پاؤں زمین پہ لگتے، اتنا بڑا قد. ان کو ایڈا سارا صحابی، چھوٹا جا پتلا جا،
تو مشکاں کس کے تیار ہو گئے، دونوں بازو باندھے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب آئے تو اب حضرت عباس کو بڑی شرم آ رہی ہے، نکو جا میں نے آپ کے لے آئے، تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، کوئی زمین آسمان کے درمیان معلق تھا جس نے مجھے پکڑ کے باندھ کے اس کو پکڑا دیا۔ ابو الیسر یا رسول اللہ نہیں 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 یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نہیں پکڑا ہے۔ آپ نے کہا چپ کر، اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کے کھوپڑیاں اڑوا دی، ان کے اور 70 ان میں سے قید ہو گئے، 70 ان میں سے گرفتار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ یہ وہ امت ہے جس نے اتنے تھوڑے اسباب کے ساتھ اپنے نبی کا ساتھ دے کر جانیں قربان کر کے بتایا کہ اس امت کو باقی امتوں پر فضیلت ہے